اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعله اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت لاتعداد تعریف و توصیف نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم نے سورہ انفال سے 5ویں آیت سے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ کل کی نشست میں سورہ انفال کی پہلی 4 آیات تلاوت کی گئی تھی، ان کا ترجمہ اور انتہائی مختصر سی تشریح آپ کی سماعتوں کی نظر تھی۔ بالکل واضح لفظوں میں پہلی مال غنیمت کے متعلق پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم کے قلب اطہر پر آیت نازل فرما دی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس آیہ بینہ میں آپس میں صلح کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، خالق کی اطاعت کا حکم، اور دوسری آیت سے مومنین کی صفات کا آغاز ہوا۔ کل کے سبق میں ہم نے مومنین کی 5 صفات پڑھی تھی، یعنی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور چوتھی صفت مومنین کی یہ تھی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور 5ویں صفت تھی جو انہیں خدا نے رزق دیا اس میں سے وہ صحیح کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ آج کے تلاوت کردہ آیت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ یوں تو وہ نکلنے کا ذکر ہے مکہ المکرمہ سے بدر کی طرف آنے کا،
لیکن یہاں سے جو بات بیان مقصود تھی وہ مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق جو مختلف رائے تھی، گویا یہاں پر بھی رائے کا آغاز میں اختلاف تھا کہ بدر کی جنگ، یہ لڑائی، یہ باہر نکل کے لڑنی ہے یا اندر مدینہ منورہ میں رہ کر لڑنی ہے، مدینہ طیبہ میں رہ کر لڑنی ہے اس شہر کے اندر۔ لیکن کیونکہ فیصلہ طے پایا، اکثریت کا یہ ہوا، تو ساروں نے بہرحال جب فیصلہ ہو گیا تو باہر نکلنے پر آمین کیا اور لبیک لبیک کہا۔ توجہ کا طلبگار ہوں، کلام مقدس کے اس حصے میں یہ بات سمجھائی گئی کہ اب مال غنیمت میں بھی اس طرح ہے کہ لوگوں کے نظریات تو مختلف ہیں، لیکن آپ کو جو تقسیم کا حکم دیا گیا ہے اس طرح فرمائیے۔ جس طرح اس میں باہر نکلنے میں کامیابی نے آپ کے قدم چھوئے، اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم بھی آپ جس طرح فرمائیں گے اسی میں کامیابی ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ یہ خوبصورت سا تقسیم کار کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور آج تک یہ ایک خوبصورت سا اصول موجود ہے۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، جھگڑ رہے تھے آپ سے سچی بات اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکی تھی، گویا وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف، درا حالے کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مدینہ منورہ سے گھروں سے نکلے تھے تو صاحبو اس وقت غزوہ بدر کی تاریخ یا اس کے اسباب یا اس کی تیاریاں دیکھتے ہیں تو مسلمان ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، جس کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور جب بدر کا واقعہ ہوتا ہے ابو سفیان راستہ بدل کے مکہ کی طرف چلا جاتا ہے تو جو سامنے لشکر آتا ہے وہ لشکر جرار ابو جہل کا ہے۔ ابو سفیان شام سے مکہ کی طرف واپس پلٹا راستہ بدل کر، اور ابو جہل ادھر سے 1000 کے لشکر جرار سے جو اسلحہ سے بھی لیس ہے اسے لے کر پہنچتا ہے، تو سامنے کچھ لوگوں کی یہ کیفیت تھی، لیکن نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وادی زعفران میں منعقد مشاورت اور شمع مصطفی کے پروانوں نے جس جرت اور جاں فروشی سے اظہار کیا، پھر کیفیات یکسر بدل گئی، اور اس عزم، اس ہمت کے ساتھ اور جوش و جذبے کے ساتھ موت کے ڈر سے بے خوف ہو کر جب میدان جنگ میں کی طرف اترنے کا اظہار کیا گیا، اور پھر جنگ ہوئی بھی، یہ غزوہ بدر ہوا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو فتح عطا فرما دی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ نے کہ ایک ان کا گروہ 2 گروہوں میں سے تمہارے لیے ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب تم سے وعدہ فرمایا اللہ نے اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ، أَنَّهَا لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہے، یعنی مسخر کر دیا جائے گا۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، جو نہتا گروہ ہے، جو بغیر اسلحہ کے ہے، بغیر کانٹے کے ہے، وہ تمہارے حصے میں آئے، یعنی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، حق کو حق کر دے اپنے ارشادات سے۔ یاد رکھیے اس پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس پر مفسرین نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہاں پر حق کو حق سے، اپنے ارشادات سے ان کو حق کر دے۔ حق تو ہوتا ہی حق ہے فی نفسہ ہی،
اس کا حق کو حق کر دینے سے مراد یعنی حق کو ظاہر کر دے، حق کا غلبہ کر دے، بلند و بالا کر دے۔ اور پھر ہوا بھی ایسے کہ خالق کی مدد سے اہل حق نے پھر غلبہ پایا۔ وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ۔ اس کا مقصود تھا اس غزوے کا، اور ہوا بھی ایسے کہ مسلمانوں کی ہمت جوش جذبے میں اضافہ ہوا اور کفار پستی کی طرف جاتے چلے گئے۔ اور یہ پہلا موقع تھا جنگ کا، یہ خوبصورت سا غزوے کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ غلاموں نے آپ کی معیت میں یہ خاص اہتمام فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاؤں میں یہ غزوہ اور یہ جنگ لڑی اور اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور غلامان مصطفیٰ کے لیے دست و بازو بنا کر، مددگار بنا کر، معاون بنا کر اللہ نے فرشتوں کا نزول فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ بدر کے اس موقع پر کی جانے والی دعا کا تذکرہ ہے۔ دعائیں انسانی مشن میں، دعائیں دین اسلام کے کاموں میں بڑی اہمیتوں کی عامل ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری دعا، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا سن لی۔ فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد فرمانے والا ہوں۔ بألف من الملائکہ، الفن 1000، بألفن 1000 کے ساتھ، من الملائکہ فرشتوں سے، مردفین جو پے در پے آنے والے ہیں، یعنی ان فرشتوں کا بھی نظم بیان ہوا، نظم و ضبط بیان ہوا، سلیقہ بیان ہوا، خوبصورتی بیان ہوئی، اور حسن بیان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدر کی رات اور اس کی دعائیں، اور یہ کیفیت ایک مماثلت رکھتی ہے اس کے ساتھ گہری، محرم الحرام کی 10ویں شب، نواسہ رسول عربی کا رونا بارگاہ خداوندی میں، دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی حضور مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اس خوبصورت، اس باہمت قافلے پر اور اس حسن والے قافلے پر، ایمان اور یقین کی پختگی والے قافلے پر، اور ان خوبصورت ہستیوں پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں وہ ایک عظیم قربانی دی، اور قربانی کے لیے میدان بدر میں اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کس لیے فرمایا؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور نہیں بنایا فرشتوں کے نزول کو اللہ تعالیٰ نے مگر ایک خوشخبری، تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل۔ کتنا دلوں کا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا، کہ دلوں کے اطمینان کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ خالق کی مدد شامل حال ہو تو تعداد تھوڑی بھی ہو تو کثرت والوں پر غالب آ جاتی ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ یہ خوبصورت سا عنوان ہے جو عصر حاضر میں بھی مسلمانوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ، نبی مکرم کی ذات کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کی دعوت دیتا ہے۔ ظاہری اسباب، ظاہری تیاریاں، ظاہری احتیاط ضرور ہونی چاہیے، خواہ وہ جنگ کی کیفیت ہو، خواہ وہ وبا کی کیفیت ہو، خواہ وہ بیماریوں کی کیفیت ہو، کسی بھی انداز میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حضور مدد طلب کرتے رہنا چاہیے اور خالق سے اپنا تعلق مضبوط کرتے رہنا چاہیے۔
کیونکہ تمام مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور خالق اپنے محبوب بندوں کو طاقت عطا فرماتا ہے، اور پھر کہیں نبی ہوں تو معجزات کی صورت میں خوبصورت سی اس طاقت کا اظہار دکھائی دیتا ہے، اور ولی ہوں تو کرامات کی صورت میں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمت والا ہے۔ یہ 10 آیات اور پہلا رکوع تھا سورہ انفال کا، جس کا سلیس و رواں ترجمہ اور تفسیر آج کی اس دوسری نشست میں مکمل ہوا جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کلام مقدس کے اس حصے کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور بدر کے ان شہداء کو درجوں کی بلندی نصیب فرمائے، اور خالق کا شکر و احسان کہ اس نے وہاں پر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ وہی جذبہ، وہی محبت، وہی لگن، وہی تڑپ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔